السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو قرآن کریم بہت اچھے انداز میں اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جیسے جیسے میں آپ کو بتاتا جاؤں آپ اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہماری ایک کلاس نورانی قاعدے کی ہوتی ہے، آپ نورانی قاعدے کی کلاس بھی روزانہ ضرور لیں۔ پلے لسٹ میں سے آپ کو ہماری نورانی قاعدے کی کلاس کی ویڈیو مل جائیں گی، کیونکہ قرآن کریم کو سیکھنے اور قرآن کریم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے نورانی قاعدے کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے آپ کے لیے نورانی قاعدے کی ایک کلاس شروع کی ہے۔ جو قرآن کریم کو اچھے انداز میں اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نورانی قاعدے کی کلاس میں حصہ ضرور لیں۔ تو چلیے ہم آسان لفظوں میں اور آسان طریقے سے قرآن کریم آپ کو پڑھنا سکھاتے ہیں، تاکہ آپ کی ادائیگی بھی صحیح ہو جائے اور آپ قرآن کریم کو اچھی آواز میں اور بہت اچھے انداز میں پڑھنے والے بن جائیں۔ تو قرآن کریم کا یہ پہلا پارہ ہے، الف لام میم۔ اوپر لکھا ہوا ہے الف لام میم اور پارہ نمبر 1۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں تو قرآن کریم کی اسٹارٹنگ میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ تو ہم پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ اچھے سے یاد ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے اندر کچھ مسٹیک کرتے ہیں، کچھ غلطیاں کرتے ہیں، تو میں آپ کو ان غلطیوں کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ جیسے الحمد پڑھ دیتے ہیں چھوٹی ہا، تو بڑی ہا ہمیں ادا کرنی ہے اور یہ ہا حلق سے نکلتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ اگلی سورت ہے سورہ بقرہ۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ، پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں۔ لام اور میم پر مد لگا ہوا ہے، اس لیے ان دونوں حرف کو ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذال یہ اپنی زبان جو ہے اس زبان کو اپنے اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگائیں تو ذال ادا ہو جائے گا۔ ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کا لحاظ رکھیے اور اس کو کھینچ کر کے پڑھیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقین لکھا ہوا ہے نون زبرنا، جب ہم اس کو ملا کر کے پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو آیت آئی ہے، تو جب آیت آ جاتی ہے تو پھر آخری حرف کو ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں ھدی للمتقین۔ حروف کی ادائیگی کو صحیح کرنے کے لیے میں نے نورانی قاعدے کی کلاس شروع کی ہوئی ہے، وہاں پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ قاف کیسے نکلے گا، تا کیسے پڑھا جائے گا اور قاف اور کاف میں کیا فرق ہوتا ہے۔
چھوٹا سین ہوتا ہے، بڑا شین ہوتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو نورانی قاعدے کی کلاس میں بھی حصہ لینا بہت ضروری ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، الذین، الذین، ذال، جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ذالکل، اسی طریقے سے یہاں بھی ذال کو پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں للمتقین الذین، کیونکہ شروع میں تشدید لگی ہوئی ہے، تو آپ کا یہ اختیار ہے۔ اگر آپ یہاں پر آیت لگا کے پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے للمتقین الذین، الف کے اوپر زبر لگا کر لام کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر آیت لگانا نہیں چاہتے، ملا کے پڑھنا آپ چاہتے ہیں، تو پھر ایسے ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یا کو واو کے ساتھ نہیں ملائیں گے، واو کے اوپر ایک حمزہ بنا ہوا ہے، اس حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور واو یہ یہاں پر سائلنٹ ہوگا، اور حمزہ کے اندر جھٹکا لگتا ہے، یا کو حمزہ میں ملائیں گے تو جھٹکا لگا کے پڑھیں گے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ جب بھی آپ کہیں بھی سانس توڑیں گے، اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیے، جب بھی آپ آیت کے بیچ میں سانس توڑیں گے تو اس سانس توڑنے کے بعد آپ وہاں پر آیت لگا کے ہی سانس توڑیں گے، جیسے صلاح، اور کیونکہ یہاں پر تا لکھا ہوا ہے، اور جب ہم آیت لگا دیتے ہیں تو پھر وہ تا ہا سے بدل جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو صلاح پڑھا ہے۔ پھر پیچھے سے لوٹا کے پڑھنا بھی ضروری ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ تو آیت ٹو آیت پڑھنے کی کوشش کیجئے، لیکن اگر آپ آیت سے آیت تک نہیں پڑھ پاتے ہیں تو بیچ میں آپ سانس بھی توڑ سکتے ہیں، لیکن طریقہ وہی ہوگا، جہاں بھی آپ سانس توڑیں گے تو وہاں آیت لگائیں گے، جیسے والذین یؤمنون بما انزل الیک، تو الیک پہ ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر آیت لگائیں گے، یعنی کاف کو ہم ساکن کر دیں گے، پھر پیچھے سے لوٹا کے پڑھیں گے بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم۔ دیکھیے اولئک، اس پر مد آیا ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، اس لیے ہم اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے، اولئک علی، عین اور الف کے اندر فرق ہوتا ہے، الف نارمل آواز میں پڑھی جاتی ہے اور عین حلق کے اندر سے اس کی آواز نکلتی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان یہاں پر نون کے اوپر تشدید آئی ہے، جب بھی نون کے اوپر یا پھر میم کے اوپر تشدید آئے گی تو نون اور میم کے اندر گننا ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر کے پڑھیں گے، یعنی گنگنا کر کے پڑھیں گے، ان الذین کفروا سواء علیہم، سواء علیہم اانذرتہم، اس میں خاص خیال رکھیے، ان دونوں حمزہ کی آواز الگ الگ ہونی چاہیے، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔
تو یہ ہمارا ایک رکوع ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پہلا رکوع ہے، اور پہلے رکوع کی جو آیت ہوتی ہے اس آیت کے اوپر عین بنا ہوا ہوتا ہے، اس عین سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا یہاں پر رکوع ہو رہا ہے، اور سائیڈ میں رکوع بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ نیچے دیکھیے 1 نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک رکوع ہو چکا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے آج ایک رکوع پڑھ لیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دوسرے رکوع سے پڑھنا سکھائیں گے۔ دیکھیے ابھی اسٹارٹنگ ہے، اور اسٹارٹنگ میں آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیے، انشاءاللہ جیسے ہی آپ کو اچھے سے پڑھنا آ جائے گا تو پھر ہم آپ کا سبق اور بڑھا دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کچھ بھی مشورہ دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے مناسب ہو۔ تو جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی ہو اسی طریقے سے آپ اپنا میسج ہمیں کر کے بتا دیں، تاکہ ہم اسی انداز میں آپ کو صحیح سے آپ کی رہنمائی کر سکیں اور آپ کا قرآن کریم صحیح ہو جائے۔ ہماری کوشش بس یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا قرآن کریم بالکل صحیح ہو جائے، ایک ایک حرف کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے نئی کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔